السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہر ایسا لباس جس کے اوپر عربی عبارت لکھی ہو وہ قرآن نہیں ہوتا۔ اور ذرا تصور کریں، ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کی انتہا ہے۔ لاہور اچھرے کے اندر واقعہ پیش آیا، ایک عورت کے کپڑے کے اوپر کچھ عربی عبارت لکھی ہوئی تھی، جس کو بنیاد بنا کر جناب اس عورت کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخر کار اس کو ایک محفوظ جگہ پہ بچا لیا گیا، آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، لیکن ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک مومن بندے کی شان بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہر ایسا فیصلہ جو جلد بازی کے اندر کیا جائے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان اس فیصلے کے اندر اپنا رول ضرور ادا کرتا ہے۔ پچھلے بھی کئی واقعہ گزر چکے ہیں کہ جذبات کے اندر مسلمانوں نے کئی لوگوں کو ایسے قتل کر دیا، اور اگر یہ وہاں پر ایک ہجوم اگر اس عورت کو قتل کر دیتے تو ذرا تصور کریں وہ ناحق قتل کس کے سپرد ہونا تھا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ کچھ سیکولر قسم کے لوگ، بے دین، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا، پھر وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ پھر وہ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں، جناب لو پاکستان کے اندر جناب مذہبی لوگ ہیں، ایسی آزادی ہے جناب، ایک خاتون کو ہراساں کیا گیا، ایک خاتون کے اوپر ظلم کیا گیا، ایک خاتون نے جناب ایک کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں کو جناب سامنے رکھتے ہوئے جناب اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو ایسے پھر معاملات جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، جو مذہب جس اسلام کے اندر یہاں تک ہے کہ بیت اللہ کی شان بہت ہے، لیکن ایک مومن بندے کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور ذرا تصور کریں، جس اسلام کے اندر، جس مذہب کے اندر ایک کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا سکتی ہے، تو ذرا تصور کریں ایک انسان کی حفاظت وہ مذہب نہیں کرتا۔ ذرا تصور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، فرمایا کہ ایسے ہے جیسے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، تو اس کے سپرد اتنا گناہ ہوگا۔ تو جو مذہب ایک جانور کا اتنی حفاظت کرے، کتے کو پانی پلانے والی اگر جنت میں جا سکتی ہے، تو اگر ایک مومن بندے کی رکھوالی وہ اسلام کتنی کرتا ہوگا۔ ذرا ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کی یہ انتہا دیکھیں کہ وہاں پر جناب وہ غصہ، وہ شور و غل، وہاں پر جناب وہ یعنی کہ جذبات کے اندر فیصلہ کیا جا رہا تھا، جناب اس کے عورت کے اوپر تشدد کیا تھا۔ لیکن ایسے جذبات سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک نظام موجود ہے، تھانہ کلچر موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ پولیس کو یعنی کہ کال کریں، آپ پھر عدالت کے اندر وہ فیصلہ جائے، تھانے کے اندر جائے، عدالت کے اندر جائے، جو فیصلہ ہو وہ جب ہم اس قانون کو خود ہاتھوں میں لیں گے تو پھر ذرا تصور کریں اس کے آنے والے دنوں کے اندر برے نتائج ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اور لوگ تو بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں سیکولر قسم کے، جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر ایسی کوشش جس میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا، اسلام کا ضرور دفاع کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے ہر ایسا کام جو جلد بازی میں کیا جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ایک مسلمان کے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اس کو سمجھانا چاہیے،
نہ کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جناب اس کے وہ تشدد کرنا شروع کر دو، مارنا شروع کر دو، ظلم شروع کر دو، یہاں تک مار ہی دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے. اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے، ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام ہے، تھانہ کلچر، تھانے کے اندر رپورٹ کرنی چاہیے، پولیس والوں کو کال کرنی چاہیے، جذبات کے اندر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.